چلے گی ہے، اس ٹائم سے اس ٹائم تک ہماری دکانیں چلیں گی، دفتر ایسے چلیں گے، تو جو شارٹیج ہے وہ ایک طرح سے مینیج ہو جاتی ہے، جس میں سب کو تکلیف تو ہے لیکن کم سے کم تکلیف ہوتی ہے۔ جی بلور صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے جو باتیں ہیں، خواجہ صاحب بیچارے کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا. ہم نے کوئی ایسا کام کوئی اسٹے نہیں لیا. ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے 158 آرٹیکل 158 خواجہ صاحب پڑھ لیں یا میں آپ کو سنا دوں. میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ دی پروونسز which has the wellhead of the natural gas will be given preference other than the country. تو بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی. اچھا 8 بجے دکانیں بند کرنے کے فیصلے کی آپ حمایت کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے اچھی بات ہے، بری بات تو نہیں ہے. اوہ اچھا، میں صاف بات ہے، اچھی بات ہے. اچھا جی اب میری بات سن لیں پہلے، میری بات تو گئے تو خواجہ صاحب نے کہا کہ ہم نے وہ لیا اسٹے، ہم نے اسٹے میں اب دیکھیں آپ آپس میں لڑائی کرتے ہیں. نہیں لیا، نہیں میں لڑائی نہیں کر رہا میری جان، میں تو میرا بھائی ہے، میں لڑائی سے کیوں کروں گا. ہم نے اسٹے نہیں لیا، ہم نے آئین کے مطابق ہائی کورٹ سے فیصلہ لیا ہے. فیصلہ ہوا اسٹے آرڈر نہیں، فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ آئین کے مطابق ہے. یہ 158 کے تحت ہم نے آئین کے مطابق کام کیا ہے. اور آئین دیکھیں میری بات سنیں، مجھے صرف 30 ملین کیوسک فیٹ گیس میری انڈسٹری کو چاہیے. مجھے ٹوٹل پاکستان میں جو بھی قرضے دیے جاتے ہیں 1.5% کا قرضہ سارے پختونخوا میں ہے. بینکوں کے پریزیڈنٹ پختونخوا نہیں آتے. ہم لوگ پختونخوا میں بیٹھ کے سارے پاکستان کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم سینہ سامنے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے وزیروں پہ حملے ہوئے ہیں. ہمارے جو 9/11 آف پاکستان جو ہے وہ پیپل منڈی بلاسٹ تھا، جہاں 150 بچیاں عورتیں ننگی بیچاری پڑی ہیں، مری. 600 آدمی زخمی ہوئے تھے. ہم کیا نہیں کر رہے مجھے یہ بتائیں، ہم اس ملک کے لیے کیا نہیں کر رہے مجھے بتائیں. ملک کے لیے ساری قربانی ہم دے رہے ہیں، اور ہمیں جو صرف گیس کا 35% ہمیں ملتا 35 ملین کسی بھی، جبکہ ان کی جو کنزمپشن انڈسٹری کی ہے وہ میں بتاؤں آپ کو 1500. اچھا اب مجھے کیا قصور ہے، میرا قصور کیا ہے اس چیز میں؟ میں اپنے آئین کے خلاف نہیں جا رہا، میں پاکستان کے قانون کے خلاف نہیں جا رہا، میں پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں. پچھلے 30 سال سے میرا آپ پاکستان کی جنگ کراچی میں بھی لڑ رہے ہیں، وہاں بھی بات کر لیں. پاکستان کی جنگ پختونخوا میں لڑ رہے ہیں اور کراچی میں بھی لڑ رہے ہیں. تو کراچی میں جو لڑ رہے ہیں وہ کس کی جنگ؟ کراچی میں بھی لڑ رہے ہیں، پاکستان کی جنگ رہے ہیں. نہیں تو پنجابی کو کہتے ہیں ہم سندھیوں کو ایسے مسئلہ لیں گے، پنجابی کو لات مار کے نکال دیں گے. تو آپ وہاں پہ سب کو بچا رہے ہیں؟ بچا رہے ہیں الحمدللہ. تو جب آپ وہاں پہ نہیں تھے تو اس وقت لوگ کیسے زندہ تھے؟ اس وقت تو یہ ضیاء الحق صاحب آئے نہیں تھے نا. کراچی کے آنے کے بعد ایم کیو ایم بنا ہے. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ میاں ابرار احمد صاحب، السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام. میاں ابرار صاحب، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں دکانیں 8 بجے بند ہونی چاہیے. الیاس بلور صاحب ANP کے کہہ رہے ہیں 8 بجے بند ہونی چاہیے. نوید قمر صاحب کی آپ نے بات سن لی ہے. تو یہ بتائیں کہ کراچی کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے کہ یہاں تو دن کا آغاز بھی دیر سے ہوتا ہے اور رات بھی دیر کو ختم ہوتی ہے. تو آپ کیا یہ قوم کو ضمانت دیتے ہیں کہ جس طرح پنجاب حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ دکانیں رات کو 8 بجے بند ہو جائیں گی، الیاس بلور صاحب کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں 8 بجے بند ہو جائیں گی، کیا آپ یقین دلاتے ہیں کہ کراچی کی مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہو جائیں گی؟ میں نے جی نوید قمر صاحب کی بات تو نہیں سنی ہے جو آپ نے کہا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کراچی کا مزاج جو ہے وہ پاکستان سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. لہذا کراچی کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے. یہ 20 بلین کی آبادی ہے، 68% ٹیکس پاکستان کے لیے جنریٹ کر رہا ہے. لہذا اس کا مزاج اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ کراچی میں 8 بجے دکانیں بند کرنا کوئی وائس سٹیپ ہے. اور جگہ پر بند ہو سکتی ہیں، لیکن کراچی میں میرا خیال ہے جو ہمارا تاجر برادری کا جو طبقہ ہے وہ اس کو کبھی اپروو نہیں کرے گا، کیونکہ کراچی کا جو دن ہی ہے وہ 11 ساڑھے 11 بجے سٹارٹ ہوتا ہے. نہیں لیکن نوید قمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ لوگ اپنے سماجی رویوں کو تبدیل کریں، سوشل بیہیویئر کو تبدیل کریں. صبح جلدی اٹھیں. سوشل بیہیویئر کو اگر چینج کرنا ہے تو ایک دم آپ اتھارٹی نہیں مار سکتے کہ سوشل بیہیویئر کو چینج کر دیا جائے. سوشل بیہیویئر کو چینج کرنا جو ہے وہ ایک سلو پروسیس ہے. ہونا چاہیے چینج نیشنل مفاد کے لیے، لیکن نیشنل مفاد کے لیے 64 سال سے کبھی کسی نے نیشنلٹی پلان بنایا ہے کیا؟ کبھی کسی نے انرجی سیکیورٹی پلان کی طرف آج تک دیکھا ہے کہ انرجی سیکیورٹی پلان اگلے 20 سال کا پاکستان کا کیا ہونا چاہیے، یا پچھلے 10 سال میں پاکستان کا انرجی سیکیورٹی پلان کیا ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے یہ ہماری 64 سال کی کوتاہیاں ہیں. سکسیسو گورنمنٹ نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی. آج تک کسی نے انرجی سیکیورٹی پلان نہیں بنایا. کسی نے یہ پلان بنایا کہ ہمیں 40% نیوکلیئر انرجی سے جنریٹ کرنا چاہیے. جی نوید قمر صاحب سے پوچھتے ہیں. جی نوید قمر صاحب، کراچی نہیں مانتا. نہیں، یہ فرسٹ آف آل کراچی جب آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی کراچی سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ایسے نہیں ہے. اور یہی ہمارے بھی طریقہ جو ہے، کوئی میں یا میرے گئے یا
میرے پڑوس میں بھی لوگ اسی طرح سے رہتے ہیں جیسے کہ عرفان صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے جو جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں چینج کرنی ہوگی. ہاں اس وقت نہیں ہے، اس وقت لوگوں کو تکلیف آئے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پین لیس پروسیس ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا پین اٹھائیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی پاور ایک لمیٹڈ پاور ہے، پاور جتنا ہمیں چاہیے اس سے کم ہے، اس کو ہم نے شیئر کرنا ہے. جو بھی وہ شارٹیج ہے وہ سسٹمیٹیکلی کریں گے تو سب کو جو ہے وہ جو پین ہے جیسے میں نے کہا کم ہوگا. جہاں تک باقی یہ بات ہے کہ اگر ہمارے پاس پلان نہیں ہے، پلانس بالکل ہیں، اگر کہیں گے تو ہم اس پہ بھی نیوکلیئر 300 میگا واٹس پلس 300 میگا واٹس اس وقت چل رہا ہے، 600 دو اور 600 کے اس وقت جو ہے انڈر کنسٹرکشن ہے، جو کہ آ جائیں گے ود ان ٹائم. اب اگلا والا جو یہ چاروں تو چشمہ میں تھے، اگلا والا نیوکلیئر پاور پلانٹ جو ہے وہ کراچی کی. خواجہ صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے میاں ابرار صاحب کو. کہ میر صاحب یہ 64 سال کی جو بات کر رہے ہیں یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. یہ جو ایٹیچیوڈ جو ہے نا یہ چینج ہوا ہے پچھلے 20-25 سال کے اندر. جب میں گرو کر رہا تھا یا جس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا یا میرا بھائی یہ اسٹوڈنٹ ہوگا اگر یہ اور یا نوید کیا مطلب ہے اگر یہ اسکول کالج گیا ہوا ہے یہ آپ نے جی میں ذرا بتا دوں. اچھا میری بات میرا خیال ہے میرے سے زیادہ اس تعلیم وقت دکانیں جو تھیں وہ 9 بجے بند ہو جاتی تھی. اچھا آپ 70s کی بات کر رہے ہیں کہ دکانیں 9 بجے بند ہو 60s میں بند ہو جاتی تھیں. لوگ صبح 9 بجے دیکھیں آپ نے مثال دی کسی نے عرفان صاحب نے میرے خیال مثال دی برٹن میں رات کو جب بجلی فالتو ہو جاتی ہے تو انہوں نے جائنٹ سائز پمپس لگائے ہوئے ہیں اپنے ڈیمز کے اوپر جو بجلی پیدا کرتے ہیں. جو پانی ڈیم سے نکلتا ہے نا اس کو دوبارہ وہ پمپ اٹھا کے دوبارہ لیک میں ڈال دیتے ہیں. وہ پانی ضائع نہیں جاتا کیونکہ اس وقت ان کے پاس بجلی فالتو ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ پیک آورز جو بجلی کے ہیں وہ رات کو ہو جاتے ہیں. اس وقت جو ہے دکانیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اے سی چل رہی ہوتی ہے. 5000 میگا واٹ جب یہ اے سی چلنے شروع ہوئے 5000 میگا واٹ ایڈیشنل لوڈ جو ہے آپ کے اوپر پڑنا ہے. میں میر صاحب یہاں پہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. بیک گراؤنڈ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اگر آپ چلیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی. وقفے کے بعد بیک گراؤنڈ سنتے ہیں اور میاں ابرار صاحب نے بھی جواب دینا ہے ان سے بھی سنتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.